أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا کانوا ہم اشد منہم قوۃ وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے وآثارا فی الارض اور زمین میں یادگاریں چھوڑنے کے اعتبار سے فأخذهم اللہ بذنوبہم تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا وما كان لهم من اللہ من واق اور کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا میں اے میرے حبیب آپ مکہ والوں کی سختیوں اور ان کی زیادتیوں پر پریشان نہ ہوں ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا یعنی یہ ناکام ہوں گے اور جیسے اللہ کے پہلے پیغمبر کامیاب ہوتے رہے آپ بھی کامیاب ہوں گے ان کے مشرق و مغرب میں شمال و جنوب میں بے شمار ایسے آثار تھے کہ جو قوموں کی تباہی کی داستان زبان حال سے سناتے رہتے تھے قوم عاد قوم ہود اور قوم لوط اور قوم شعیب اور مصر میں ان کے قریب ہی قوم فرعون بھی گزر چکی تھی تو ہمیں کہ ان کو دیکھا کرو ان کے کھنڈرات کو دیکھا کرو ان کے گرے ہوئے اور اجڑے ہوئے محلات کو دیکھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبیوں کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے قالوا ہم اشد منہم قوۃ ان کے پاس طاقت زیادہ تھی قد بھی بڑے تھے پیسہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا انہوں نے بڑے بڑے کارخانے بنائے زمین کو پھاڑا اور معدنیات نکالی اور بڑے بڑے ڈیم بنائے بند بنائے اور آبپاشی کا بہترین نظام قائم کیا مکہ والوں نے تو ایک نہر بھی نہیں بنائی نہ ہی ان کے پاس کوئی آبپاشی کا نظام ہے لیکن فرمایا پہلی قومیں بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور اور مالی اعتبار سے بہت مستحکم تھیں لیکن ان کی ذہانت اور ان کا تجربہ اور ان کا مال کسی کام نہ آیا وما كان لهم من اللہ من واق واق اصل میں واقعین ہے کہ کوئی بھی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوا ذالک بأنہم كانت تأتیہم رسولہم یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے بالبینات روشن دلائل کے ساتھ فکفروا فاخذهم اللہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا
إنه قوي شديد العقاب بلا شبہ وہ بہت طاقت والا بڑی سخت سزا دینے والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اور بہت واضح دلیل دے کر إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ فرعون کی طرف اور حامان کی طرف وقارون اور قارون کی طرف فقالوا ساحر کذاب کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے بہت جھوٹا ہے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے فرمایا اے میرے حبیب جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوت قاہرہ کے سامنے ڈٹ گئے اور بالآخر کامیاب ہوئے اسی طرح آپ بھی ان کفار و مشرکین کے سامنے ڈٹ جائیں اور آپ ہی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے بے آیاتنا سے مراد وہ 9 نشانیاں ہیں جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ ہم نے 9 نشانیاں دیں جن میں سے عصا ہے ید بیضا ہے اور قحط سالی ہے اور طوفان ہے اور خون کا عذاب ہے اور ٹڈیوں کا عذاب ہے اور جوؤں کا عذاب ہے اور پیداوار میں کمی کا عذاب ہے تو فرمایا یہ ساری نشانیاں وہ سلطان مبین اور ہم نے انہیں غلبہ دے کر بھیجا فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا اے موسیٰ اور ہارون ہم تمہیں رعب اور دبدبہ عطا فرمائیں گے تو فرعون اور اس کی فوج وہ تمہارے نزدیک نہیں آ سکیں گے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا کہ فرعون اپنی تمام تر قوت کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ کر سکا اور نہ ہی انہیں قتل کر سکا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو ساری قوم قبط کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا لیکن ان تینوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ ان کے سرغنہ اور ان کے قائدین تھے اور سازشوں کے علمبردار تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہے حامان اس کا وزیر تھا اور قارون یہ سرمایہ دار منافق تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہونے کے باوجود فرعون کے ساتھ مل گیا فقالوا ساحر کذاب تو انہوں نے بھی وہی بات کہی جو باقی قومیں کہتی تھی اللہ پاک سورۃ الذاریات میں فرماتا ہے اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون فرمایا یہ جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے 2 ہی باتیں کہیں ایک تو اسے جادوگر بتلایا اور ایک بہت بڑا جھوٹا بتلایا فرمایا کہ کیا انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا ہے کہ ہر قوم یہی بات کہے گی بل ہم قوم طاغون نہیں فرمایا بلکہ یہ خود ہی سرکشوں کی قوم ہے فلما جاءهم بالحق من عندنا پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آئے ہماری طرف سے قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه
لگے ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اور نہیں ہے چال کافروں کی مگر سراسر ناکام موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نشانیاں لے کر تشریف لائے اور پے در پے ان پر عذاب آئے تو انہوں نے یہ قتل و غارت بند کر دی، لیکن ایک وقت پھر ایسا آیا کہ کہنے لگے کہ یہی کام دوبارہ شروع کرو، ان کے لڑکوں کو اب صرف ان کے لڑکوں کو قتل کرو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، باقی بنی اسرائیل کو کچھ نہ کہو۔ تو فرمایا کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن وہ ناکام رہے۔ وما قید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی تدبیر، ان کی چال، ان کی سازش ناکامی پر منتج ہوئی اور وہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام سے برگشتہ کرنے میں ناکام رہے۔ قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب کو پکار لے۔ انی اخاف، یقیناً مجھے ڈر ہے، ان یبدل دینکم، یہ کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا، اور ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور کہا کہ میں اپنی خاطر نہیں بلکہ اے میری قوم تمہاری خاطر اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انی اخاف یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے نظام سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ دین سے مراد ان کا وہ عقیدہ جس میں وہ سمجھتے تھے کہ فرعون رب اعلیٰ ہے اور اسی کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو ہر شاطر اور چال باز حکمران کی طرح فرعون نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا کہ دیکھو میں تو تمہاری خاطر موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں، خطرہ تو تمہیں ہے کہ یا تو یہ تمہاری حکومت ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر لے گا، یا پھر کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ایمان لائیں گے اور کچھ اس کا انکار کریں گے، تو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اصل بات اسے معلوم تھی، اندر سے وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور ان کے معجزات جادو نہیں ہیں۔ کوئی دنیا کا کون سا جادو ہے جو لاکھوں مربع میل کے علاقے میں قحط برپا کر دے، اور پھر کون سا جادو ہے جو بارشیں برسا کر اس قحط کو ختم کر دے؟ لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور اس کے پاس معجزات ہیں۔ ترجمہ ایک بار، اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، تو وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم،
کیف کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانوا ہم اشد منہم قوتا وہ ان سے زیادہ تھے سخت قوت میں وآثارا فی الارض اور زمین میں یادگاریں چھوڑنے کے لحاظ سے فأخذهم اللہ بذنوبہم اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا وما كان لهم من اللہ من واق اور کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے بالبینات روشن دلائل کے ساتھ فکفروا فاخذهم اللہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا انہ قوی شدید العقاب بلا شبہ وہ بہت طاقت والا بڑی سخت سزا دینے والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور واضح غلبے کے ساتھ إِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ فرعون اور حامان کی طرف وقارون اور قارون کی طرف فقالوا ساحر کذاب کہنے لگے جادوگر ہے بہت بڑا جھوٹا ہے فلما جاءهم بالحق من عندنا پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه کہنے لگے ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اور نہیں ہے چال کافروں کی مگر سراسر ناکام وقال فرعون ذروني اقتل موسى اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اور وہ اپنے رب کو پکار لے انی اخاف ان یبدل دینکم میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا او یظہر فی الارض الفساد یا یہ کہ وہ زمین میں فساد برپا کرے گا
صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.